إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقر لصاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جمہور کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کے دعوے دار آپ سے اپنی محبت کا مختلف انداز میں اظہار کرتے نظر آتے ہیں، مگر چونکہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ اپنے ماننے والوں کی ہر معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ خوشی ہو یا غمی، ہر معاملہ میں شریعت سے رہنمائی لیں، نبی کریم علیہ السلام کا نبوت اور رسالت والی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بتلائے سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنے خوشی اور غمی کے لمحات گزاریں۔ اگر اپنی خواہشات کے مطابق دین کو نظر انداز کریں گے تو یہ ساری محنت نہ صرف رائگاں اور ضائع ہے، بلکہ الٹا ہم ثواب کی بجائے اپنے آپ کو گناہگار کر بیٹھیں گے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کس سال پیدا ہوئے، اس بارہ میں تمام اس بات پر متفق ہیں کہ آپ عام الفیل کے سال، یعنی جس سال ابرہہ بدبخت نے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے اس پہ حملہ کیا، جس کا اللہ نے سورہ فیل میں ذکر کیا، اسی سال نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کا دن یہ بھی متفق ہے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ہمیں آگاہ فرمایا، جب نبی کریم علیہ السلام سے سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا کہ آپ سوموار کے دن نفلی روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، کہ یہ سوموار کا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ احکم الحاکمین نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ نے مجھ کو نبی اور رسول بنایا۔ میں شکریہ کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ اس سوموار کے دن کا نفلی روزہ رکھتا ہوں۔ سال بھی متفق، سوموار کا دن بھی متفق، اب مہینہ کون سا ہے اس میں بھی اگرچہ آراء تو مختلف ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام محرم کے مہینے میں اور 10 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بعض نے رمضان کا ذکر کیا، مگر اکثر
جس بات پہ متفق ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ جمہور کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اب ربیع الاول کے مہینے کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس بارے میں بھی اقوال مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام 2 ربیع الاول کو، بعض کے نزدیک 5 کو، بعض کے نزدیک 8 کو، بعض کے نزدیک 10 کو، بعض کے نزدیک 12 کو، بعض کے نزدیک 17 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مگر جب تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے، کیونکہ اب سائنس کافی ترقی کر چکی ہے، سال ہر سال کے کیلنڈر جیسے قبل از وقت بن جاتے ہیں، گزشتہ سالوں کے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں، تو اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے مصر کے معروف ماہر فلکیات نے جب یہ گزشتہ تمام سالوں کا، کیونکہ سوموار کا دن کلیئر تھا، جب یہ کیلنڈر بنا کے سوموار کا دن تلاش کیا تو وہ 9 ربیع الاول کا دن بنتا تھا، اور ویسے بھی عرب مورخین نے بھی 9 ہی کا دن نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن جو ہے وہ متعین کیا۔ تحقیقی اعتبار سے یہی بات درست ہے کہ نبی کریم علیہ السلام موسم بہار 9 ربیع الاول کی صبح کو، صبح صادق کے وقت، اور عیسوی اعتبار سے 22 اپریل 571 عیسوی کو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دن، یہ تاریخ، اس پہ اتفاق نہ ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ تاریخ اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کا یوم میلاد بھی عام دنوں کی مانند تھا۔ عید کا دن یا عید الاضحیٰ تھا یا پھر عید الفطر، جس کا تمام محدثین نے الگ باب باندھ کے ذکر کیا، اور ان دونوں کے ایام میں کوئی اختلاف نہیں۔ پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے۔ کسی نے نہیں کہا نہیں یکم کو نہیں، 3 کو، کسی نے 5 کو نہیں، پوری امت متفق ہے کہ یکم شوال کو عید الفطر اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوگی، کوئی اختلاف نہیں۔ وجہ کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے اپنے دور میں، آپ کی اپنی زندگی میں یہ دن عید کے طور پہ منائے جاتے رہے۔ آپ کے بعد اصحاب، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، آج تک امت مسلمہ ان دنوں کو عید کے دن مناتی چلی آ رہی ہے۔ جو دن ہر سال منایا جائے اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ربیع الاول کہ جس تاریخ کو عید سمجھا جاتا ہے، اس میں اختلاف بھی بتلاتا ہے کہ یہ شروع دن سے منائی نہیں جاتی، ورنہ اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ 2، 5، یہ 8، 10، 12، یہ 17 کے اقوال نہ ہوتے، اگر نبی کریم علیہ السلام نے منایا ہوتا، اس کو خاص اہمیت دی ہوتی، تو صحابہ کرام بھی اس کا لحاظ رکھتے، تابعین بھی اس کا لحاظ رکھتے، تبع تابعین بھی اس کا لحاظ رکھتے، اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لہذا یہ اختلاف بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دن نبی کریم علیہ السلام کے دور میں اور آپ کے بعد خیر القرون صحابہ کرام، صحابہ کے شاگرد، تابعین، تبع تابعین کے اور ائمہ کرام کے زمانے میں بھی عام دنوں کی طرح ایک دن تھا، اس کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ تو سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی یہ ہر مومن کو ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے لازمی جز ہے، مگر خوشی کا جو اظہار ہر سال جو نئے انداز میں، نئے سے نئے انداز میں، پہلے سے زیادہ ہر سال بدعت و خرافات کا جو اضافہ ہوتا ہے،
اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ صبح صادق مساجد میں بھی کیک کاٹ کے آپ کی سالگرہ منائی جاتی ہے، بڑے بڑے وزن کے، بڑی تشہیر کر کے کیک کاٹے جاتے ہیں۔ اس انداز میں نبی کریم علیہ السلام کا یوم میلاد منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنی یوم میلاد یا اپنے سے قبل، چونکہ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، تمام انبیاء آپ سے پہلے ہیں، نہ اپنا یوم میلاد منایا، نہ اپنے سے پہلے کسی نبی اور رسول کا یوم میلاد منایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ دن آتا ہے، عام دنوں کی طرح گزر جاتا ہے۔ کسی سال بھی آپ نے 12 کو یا کسی اور ربیع الاول کی تاریخ کو، کوئی جلسے جلوس کو، خاص عبادت کا کوئی خاص طرز عمل کا آپ نے ایسا کوئی اختیار نہیں فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ رسول تھے، 2 مرتبہ ان کی خلافت کے دوران کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، عام مہینوں کی طرح گزر گیا، یہ ایام آئے عام ایام کی طرح گزر گئے۔ جناب عمر کے دور خلافت میں 10 مرتبہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں 11 مرتبہ، جناب علی المرتضیٰ کے دور میں 5 مرتبہ، حتیٰ کہ آخری صحابی 110 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ 110 ہجری تک ربیع الاول کے کسی دن کوئی خاص انداز میں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں ملتا۔ صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین کا دور ہے۔ 180 ہجری میں آخری صحابی کا شاگرد تابعی سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ 180 ہجری تک بھی کوئی خاص اہتمام نظر نہیں آتا۔ پھر ان صحابہ کے شاگرد تابعین کے شاگرد تبع تابعین کا دور آتا ہے۔ آخری تبع تابعی 220 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس دور تک بھی ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص مسلمانوں کا اہتمام، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور پھر ائمہ کرام جن کی تقلید کو واجب سمجھا جاتا ہے، 241 ہجری تک ائمہ کی زندگی کا دور ہے۔ 241 ہجری تک بھی ربیع الاول کے کسی دن مسلمانوں کا کوئی خاص انداز اپنانا، 241 ہجری تک بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ائمہ کے بعد 4 صدی ہجری میں فاطمی خلفاء جو مسلکن شیعہ تھے، کٹر شیعہ تھے، ان سے سب سے پہلے جنہوں نے یہ یوم میلاد منانے کا آغاز کیا وہ 5 معروف پنجتن پاک والی ہستیاں اور چھٹا جو موجودہ بادشاہ ہوتا تھا، ان کے یوم میلاد مناتے تھے۔ مگر کچھ عرصے بعد یہ بھی خلیفہ افضل نے ختم کر دیا۔ پھر یہ یوم میلاد منانے والا سلسلہ منقطع رہا، حتیٰ کہ 6 صدی ہجری 604 ہجری میں اربل شہر کے بادشاہ ابو سعید کوکبری نے، جو عیاش قسم کا تھا، ظالم تھا، غاصب تھا، لوگوں کے مال غصب کرنے والا تھا، موسیقی کا دلدادہ تھا، لوگوں کے مال لوٹتا بھی تھا اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، یہ ایسا اس کا طرز عمل تھا۔ موسیقی کی محفلیں رچانا اس کی عام عادت تھی۔ اس نے 604 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام کا یوم میلاد کا یہ آغاز کیا، اور اس کو علمی طور پر تقویت دینے کے لیے، اس کی تحسین کے لیے ابن تہیہ نامی ایسے انسان نے کتاب لکھ دی اس کے فضائل میں کہ یہ تو بڑا عمدہ کام ہے، کہ جس کے بارے میں اس وقت کے تمام مسلمان ائمہ محدثین متفق ہیں کہ یہ جھوٹا کذاب آدمی تھا، جس کی بات کا اعتبار نہیں۔ اور محدثین نے دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ تو وہ افراد
وہ آدمی تھا جس نے کہا یہ مجھے حدیث کی پوری کتاب یاد ہے، جامع ترمذی میں نے پوری حفظ کی ہے، فلاں حدیث کی کتاب بھی میں نے حفظ کی ہے۔ جب ٹیسٹ لیا گیا صرف 5 احادیث پوچھی گئی کہ یہ ان دونوں کتابوں میں سے کس کی ہے، جنہ پہچان سکا۔ وقت کے امام کے پاس بیٹھا ہے، بازار سے جائے نماز خرید کے اب اس کے پاس دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بیت اللہ میں بیٹھ کر اس پر اتنی جو ہے وہ رکعات پڑھی ہے، اتنے نوافل پڑھے ہیں، وہ اس بابرکت جائے نماز کو میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ اسی مجلس میں اس کی موجودگی میں وہ دکاندار بھی آ جاتا ہے جس سے وہ چند لمحے پہلے خرید کے لایا تھا۔ یہ اس قسم کا کذاب سا آدمی تھا جس نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ شاہ اربل کے بادشاہ نے یہ جو کام کیا ہے یہ بہت عمدہ کام ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں کہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، یہ طرز عمل اپنانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں 6 صدی ہجری سے پہلے تک چاروں ائمہ کے ادوار تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ادوار تک، یہ جو آپ کو ربیع الاول میں یہ سارا ماحول نظر آتا ہے اس کا کوئی وجود تک نہ تھا، تو پھر اس کا دین سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو دلائل دیکھنے سننے کو ملیں گے کہ یہ تو فلاں قرآن کی آیت سے ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے۔ تو یاد رکھیے ایک موٹی سی مثال اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، اگر یہ انداز قرآن کی کسی آیت سے ثابت تھا، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر قرآن کی آیت سے یہ سارا طرز عمل ثابت ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس آیت کی مخالفت کی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ انداز ملتا تھا تو جناب صدیق نے اس حدیث کا انکار کیا، کسی ایک صحابی نے اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معنی اخذ کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی آیات سے، جو سمجھا جا رہا ہے، صحابہ نے وہ معنی نہ سمجھا، اس کا حقیقی معنی جو صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے جانا، اس سے یہ مربجہ جو شکل صورتیں تھی یہ اس سے ثابت نہ تھی، ورنہ وہ تمام سچے عاشق رسول تھے۔ وہ صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ اپنے مال قربان کر دیے، جانیں قربان کر دی۔ اگر پیغمبر نے ایک مرتبہ بھی اشارے کنائے میں کہا ہوتا کہ میری آمد پہ اس انداز میں خوشی مناؤ، تو پھر صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی سنت اور صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پیار کا انداز دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں ایک مرسل روایت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ابو لہب نے سویبہ لونڈی آزاد کی تھی، مرنے کے بعد اس کے خاندان کے کسی فرد کو، جس کو کوئی پتہ نہیں، خواب میں وہ دکھایا، خواب میں نظر آیا، پوچھا جناب کیا حال ہے؟ بڑی مشکلات ہے، بس انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کا اشارہ کر کے یہاں سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے، کیوں؟ میں نے اس سے اشارہ کر کے اس سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اب دیکھیے کہ شاتم رسول ہے، گستاخ رسول ہے، اس کے طریقے کو مسلمان اپنانا فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات سرے سے ثابت ہی نہیں۔ ایک تو روایت سند کے اعتبار سے مرسل ہے، خواب کس کو آیا؟ اور اس کے راوی جو حضرت عباس ہیں، جس وقت کا واقعہ ہے حضرت عباس اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، اور اگر واقعتاً بات ایسے ہی تھی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی، تو جب حضرت عباس جو خود اس کو بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کو ایسا کرنے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے، پانی ملتا ہے جہنم میں بھی، تو حضرت عباس جب مسلمان ہوئے ان کو تو اس سے بڑھ کر کے دل منانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں ایک تو سند کے اعتبار سے یہ روایتی مرسل ہے، دوسرا شرعی لحاظ سے صرف نبی کا خواب حجت ہے، یہ تو ہے ہی غیر مسلم کا، ابو لہب کے خاندان کے کسی فرد کا راوی بتلا ہی نہیں سکا کہ وہ فرد کون سا ہے، اس کا بھی تعین نہیں، اور حال کے کفر کا خواب ہے، عام انسان کا خواب ہے، نبی کا خواب نہیں، جو شرعی لحاظ سے حجت ہی نہیں۔ اور جو ابو لہب کا معاملہ ہے، سورہ لہب قیامت تک لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں، ہر انسان جو قرآن کی سورہ لہب پڑھتا ہے وہ عقیدہ واضح کر دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب،
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جن ہاتھوں کے لیے بد دعا ہر مسلمان قیامت تک کرتا رہے گا، اس سے اسے نفع کیسے مل سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ تیرا مال تیرے کام آئے گا، نہ تیری یہ چودراہٹ، یہ لونڈی بھی تو مال ہی ہوتی ہے۔ ہم تو اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اس نص کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب تیرا مال کام نہیں آئے گا، مگر ہم کہتے ہیں نہیں، اس نے لونڈی جو اس کا مال تھا آزاد کی تھی، اب اس کے کام آ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک عقل مند انسان سمجھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ولادت کے وقت نبی اور رسول نہیں تھے، اس نے نبی یا رسول کی ولادت میں یہ کام نہیں کیا۔ اپنے فوت شدہ بھائی کے ہاں بچے میں اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اپنا فوت شدہ بھائی اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے یہ کام کیا، اب اس کافر کا یہ انداز مسلمانوں کے لیے حجت یا دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن کریم واضح کرتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ جہنمیوں کو وہاں پانی مشروب نہیں ملے گا۔ اور ان کے جو عقیدہ غلط ہونے کی بنا پر جو ان کے نیک اعمال ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبًا مَنْثُورًا، کہ وہ تو بکھری ہوئی ریت کی مانند ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان کی نیکیوں کی بھی۔ ایک تو کیا یہ لاکھوں لونڈیاں بھی آزاد کریں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی بکت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس نے لونڈی آزاد کی تھی، اگر مان بھی لیا جائے اس نے لونڈی آزاد کی تھی، جلوس ریلیاں یہ مربجہ شکل تو ابو لہب نے بھی طریقہ اختیار نہیں کیا تھا، ایک ہی مرتبہ اس نے یہ کام کیا تھا، ہر سال تو اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا سے بھی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ سارا مربجہ طریقہ جو ہے اس سے دلیل ملتی ہے۔ حالانکہ گزشتہ آیت جب ملا کر پڑھیں تو یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں قرآن مراد ہے، قرآن کے نزول پہ خوشی وہ دلی خوشی ہے جس کا قلب کے ساتھ تعلق ہے، لہذا جہاں خوش ہونا مراد ہے، خوشی منانا مراد نہیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی منانا مراد نہیں ہے بلکہ دلی طور پر خوش ہونا مراد ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سے یہ ایک موضوع من گڑت حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی ولادت کے شب رات سیدہ آمنہ کے دروازے پر ملائکہ نے صلاۃ و سلام جو ہے وہ بھیجا، انہوں نے سلام پڑھا تو شیطان بھاگا پھرتا رہا۔ پہلی بات تو اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، یہ حدیث ہی موضوع اور من گڑت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو صلاۃ و سلام ہے، خود اللہ احکم الحاکمین نے بھی قرآن کریم میں بہت سے انبیاء پر سلام بھیجا ہے، سلام علی ابراہیم سلام علی نوح، یہ تو اللہ احکم الحاکمین نے بھی یہ کام کیا ہے، تو یہ میلاد منایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلامتی بھیجی ہے جیسے فرشتوں کا اس حدیث میں ذکر ہے، اگرچہ وہ روایت ہے، حدیث نہیں، صحیح سند سے ثابت ہی نہیں، یہ سلام کہنا، سلام پڑھنا اور یہ مربجہ طریقہ یہ تو اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھ کر منایا۔ میرے بھائیو، یہ تو آپ کے خلاف دلیل ہے، آپ تو عیسائیوں کی طرح جیسے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام تو سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں، جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ نے تو نفلی روزہ رکھا ہے، اور عید کے دن روزہ حرام ہے، شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتلا دیا کہ میرا یوم میلاد عید کا دن نہیں، کیوں عید کا دن نہیں، اس لیے میں آج روزہ رکھ رہا، یہ تو ان کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام سوموار کو روزہ رکھتے تھے، سال بعد صرف ربیع الاول کی کسی تاریخ کو یا کسی دن کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر بعض اب آپ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی بھی تو سالگرہ کرتے ہو، اپنے بچوں کی کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم بچوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی اگر یہ کام کرتا ہے، شریعت نے اس کو نہیں کہا، اس کو بھی سوچنا چاہیے، یہ تو نصارہ کا نظریہ ہے، یہ تو ان کا طرز عمل ہے، عیسائیوں کا طرز عمل ہے سالگرہ منانا،
جو ہم بچوں کی مناتے ہیں، ہمارا دین ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے دین نے ہمیں راستہ دیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں خوشی دیں، بیٹی ہوتی ہے تو ایک جان کا عقیقہ کرو، بیٹا ہوتا ہے 2 جانوں کے عقیقے کرو، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو خوشی کا اظہار ہے، یہ تو نصارہ والا ہم نے لیا ہے، جو اپنے بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، اس کی بھی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں، کبھی کسی نے اس کے فضائل بیان نہیں کیے۔ وہ احباب اس کے فضائل، جس طرح کے ربیع الاول کے کاموں کے فضائل ہوتے ہیں، ان پہ مناظرے کی جاتے ہیں، دلائل دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ تو پہلی کام غلط ہے، اس پہ بنیاد رکھ کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد پہ بھی اسی طرح کیک کاٹنا شروع کر دیں، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی خوشی کے دن آئے تھے، آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دی۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، فتح مکہ کا تاریخی دن تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے تو آپ نے کیسا جشن منایا؟ آپ نے جشن تو نہیں منایا، آپ کی تو ساری زندگی گواہ ہے، جب خوشی ملتی ہے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کوئی نعمت سے نوازے تو اللہ تو شکر کا کہتے ہیں۔ جشن تو ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ دیکھنے، نہ قرآن میں جشن کا لفظ ہے، نہ حدیث میں جشن کا لفظ ہے۔ خوشی پہ اللہ احکم الحاکمین کا شکر کرنا ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ جشن منانے کا تو نہ دین نے تقاضا کیا ہے، نہ ہمیں کہا ہے۔ تو یہ جو انداز نبی کریم علیہ السلام نے اپنایا، اور صحابہ کا بھی دیکھ لیں، حضرت عمر کے دور حکومت میں تقریباً آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی، آدھی دنیا مسلمانوں نے فتح کر لی تھی، کتنا عظیم معاملہ تھا، مگر کوئی خوشی کا ایسا اظہار، کوئی جلسہ جلوس، کوئی مناسب ایسا معاملہ نہیں۔ صحابہ دیکھ لیں، حضرت عثمان کے زمانے میں مزید کئی جو ہے وہ علاقے اور فتح یاب ہوئے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت انداز اپنایا تو صحابہ نے بھی خوشی کے موقع پر کوئی انداز اپنایا۔ خود صحابی بیان فرماتے ہیں، جب بھی کوئی خاص خوشی کا معاملہ آتا، خر ساجدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نعمت کا ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو شکریہ کی صورت یہ ہے کہ عقیقے کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح یہ بات کی جاتی ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مائدہ مانگا، کھانا مانگا، تو کیا کہا کہ اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ صرف کھانا ملنے کو اس دن کو عید کا دن قرار دیا، یہ تو عام سی نعمت ہے، نبی کریم علیہ السلام تو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، ہم ان کی اس نعمت ملنے پر کیوں نہ عید کا دن منائیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ آیت کریمہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، ہم نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، ہم نے طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دیکھنا ہے، عیسائیوں کا نہیں۔ آج دیکھ لیں، ہم نے عیسائیوں کے پیچھے چلے، اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں جو انداز ان کا ہے وہی انداز آج بعض مسلمانوں کا ہے۔ اگر کرسمس ٹری وہ درخت سجاتے ہیں، گرجا گھر سجاتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ہم بھی ربیع الاول میں گلی بازار دکانیں سجاتے ہیں، اپنی مساجد سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، وہ کرسمس ٹری ادھر جو ہے وہ مسجد، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نبی پیدا ہوئے ہمارے ہاں یہ عید کا دن ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی عید میلاد النبی، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس خوشی کے دن ہماری محفل میں حضرت عیسیٰ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہی نظریہ ہے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو ان کا طرز عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے دلائل ہیں، احادیث سند کے اعتبار سے ثابت نہیں، جو آیات ہیں ان کا وہ مفہوم نہیں جو بیان کیا جاتا ہے، اگر یہ انداز کسی حدیث سے یا کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا، آپ کو کوئی ایسا صحابی نہ ملتا جو اس حدیث اور آیت پہ عمل کرنے والا نہ ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، آج آپ میں جو ہے وہ سینکڑوں بغیر داڑھی کے ہیں، صحابہ داڑھی کو سنت سمجھتے تھے، کسی ایک صحابی کو آپ بغیر داڑھی کے ثابت نہیں کر سکے۔ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیتے تھے اس کو اپناتے تھے، وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بڑھ کر تھا،
تو میرے بھائیوں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ وہ ہمیں خوشی گزارنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، وہ ہمیں غمی کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، مگر افسوس کہ ہماری خوشی کی طرح غمی کی ساری رسومات بھی جو ہندوانہ ہیں، جو یہود و نصارہ والی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جب وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بچے کی ولادت پہ سالگرہ نہیں، عقیقہ کرنا ہے، بچے کی خوشی منانی ہے، تو یہ انداز ہے۔ فوتگی کے بعد جب کوئی مسلمان مر جائے تو ایسے ایسے کرنا ہے، مرنے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں، مرنے کے بعد یہ کرنا ہے۔ اب مرنے کے بعد وراثت تقسیم کا شرعی حکم ہے، وہ ہم کرتے نہیں۔ یہ قرآن خوانی، یہ برسیاں، یہ تیجا، یہ چوتھا، یہ 40واں، جس کا دین میں کوئی تصور نہیں، اس پہ آپ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے اب فوت ہو گیا کوئی مسلمان تو اب اس کے ترکے میں سے اس کے اخراجات کرنے کے بعد، قرض دینے کے بعد مال تقسیم کرو۔ جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ کرتے نہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں وہ ہم نے ساری اپنا رکھی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ جو طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ ہم مساجد میں کیک کاٹے جا رہے ہیں، اس بنیاد پہ کہ ہم اپنے بچوں کے کیک کاٹتے ہیں۔ بچوں کے کیک کاٹنا بھی غلط ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی بدعت و خرافات کو مٹانے کے لیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھیجنے کے بعد اللہ نے ہمیں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک لمحہ، بچوں کی پیدائش بھی تمہارے لیے اسی طرح اسوہ حسنہ ہے جیسے نماز کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے پیدا ہوئے، صحابہ کے بچے پیدا ہوئے، کیا انہوں نے ولادت کا جو ہے وہ جشن منایا تھا؟ کیا انہوں نے انداز اپنایا تھا؟ کوئی وہ ہماری موجودہ مروجہ رسومات میں سے نہیں ہے۔ عقیقہ کرنا آپ کو صحابہ صحابیات سے ثابت ملتا ہے، جو مشروع طریقہ تھا وہ انہوں نے اپنایا ہے۔ اس لیے سچی محبت کا انداز وہی ہے جس کے بارے میں خود آپ نے زبان رسالت سے فرمایا، من احب سنتی فقد احبانی۔ محبت کا دعوے دار سچا وہی ہے جو میری بات کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرے جیسے ذات سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام